الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے انصار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا، درود پاک کی فضیلت۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک انصاری خزرجی آگے بڑھا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کا بوسہ لیا اور کہا ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بیعت کر لیجئے۔ واللہ ہم اہل حرب اور اہل صلاح ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں ہمیں ورثہ میں ملی ہیں۔ تو ابو الہیثم نے کلام کو کاٹتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے یہود کے ساتھ تعلقات ہیں، اللہ پاک آپ کو کل غلبہ عطا کرے اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خون تمہارا خون ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب وہ انصاری خزرجی بیعت کرنے کے لیے راضی ہو گئے تو عباس بن عبادہ نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس چیز کی بیعت کر رہے ہو؟ یہ بیعت عرب اور عجم سے جنگ کی بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہارے مال تاراج ہو جائیں گے اور تمہارے شرفاء قتل ہو جائیں گے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو تم ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر تم ایسی مصیبت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے سکو تو بیعت کر لو۔ تو سب بولے کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم بیعت پر ثابت قدم رہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت۔ پھر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیعت ہو گئی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ عقبہ کے مقام پر دوسری بیعت ہے۔ پھر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاری خزرجیوں میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا۔ انصار نے خود ہی ان 12 اشخاص کے نام دیے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی اپنی قوم کے اندر کفیل ہو اور میں اپنی قوم کے اندر کفیل ہوں۔ جیسے حواری حضرت عیسیٰ بن مریم کے کفیل تھے تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے تو وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کو کفار قریش نے ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے، تو انہی کفار قریش میں سے کئیوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس طرح کفار قریش چلے گئے، مگر جب تحقیق کی، تفتیش کی تو ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے یعنی کہ کفار قریش نے انصار کا تعاقب کیا تو انہیں سعد بن عبادہ ملے تو انہوں نے یعنی کہ کفار قریش نے سعد بن عبادہ کو ان کے اونٹ کے پٹے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو حضرت سعد بن عبادہ کی گردن کے ساتھ باندھ دیا۔ اس طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتے پیٹتے اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے مکہ میں لے آئے۔ مکہ کے اندر 2 اشخاص نے حضرت سعد بن عبادہ کو کافروں سے چھڑایا۔ یہ تھی بیعت عقبہ جو انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ ہم آپ سے وفا کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا صدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ذکر کا صدقہ ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔